بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے عابد ایسے ہیں جن کے دین اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اخلاص سے ایمان کو لازم پکڑو کہ یہ جنت کا راستہ اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بازاروں کے مجمع اور محفلیں شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، اور لہو و لعب کے جلسے ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اچھی طرح پاک دامن رہنا اور تھوڑے مال پر قناعت کرنا ایمان کا ستون ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو قیامت میں تجھے امان ملے گا، اور اگر تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا تو یہ صحیح و سلامت رہے گا۔ جس شخص کا اسلام اچھا ہو اس نے ہدایت پائی، اور جس شخص کا ایمان خالص ہو اس کو ہدایت کی دولت ہاتھ آئی۔ جب تک بندہ ان چیزوں کو محبوب نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان چیزوں کو برا نہ سمجھے جو اس کے نزدیک بری اور ناپسند ہیں، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ بے شک ایمان نے اپنے معتقدین پر اسلام کی سنتوں اور فرضوں کی پابندی کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ اور اس کے احکام دل و جان سے مان کہ آخرت سلامت رہے، اور لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو۔ بہترین ایمان حسن یقین اور بہترین شرافت احسان ہے۔ آدمی کا ایمان احکام شریعت کے تسلیم کرنے اور طاعت کے پابند رہنے سے معلوم ہوتا ہے، اور آدمی کی عقل افت اور قناعت کے ساتھ آراستہ ہونے سے معلوم ہوتی ہے۔ ایمان سے نجات ملتی ہے اور تندرستی سے حیاتی کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا جانتا ہے وہ اسے مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتا۔ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور شرمائے۔ جب تک مومن خوشحالی کو فتنہ اور بلا کو نعمت نہ خیال کرے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کھائے اور پھر صدق کے دل سے ایمان لائے۔ سب سے برا ایمان وہ ہے جس میں شک کی مداخلت ہو۔ وہ شخص جس کے دل میں ایمان اور یقین جاگزین ہو گیا اور وہ اس پر خوش و خرم رہا، وہ نہایت سعادت مند اور با اقبال ہے۔